السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا پریویس لیکچر حجیت حدیث پر مشتمل تھا۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حفاظت حدیث۔ حفاظت حدیث میں ہم نے جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ یہ ہے کہ حدیث کی حفاظت کس طرح کی گئی عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، عہد صحابہ میں اور عہد تابعین میں۔ تو آئیے آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک حفاظت حدیث ہے یہ اسکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ یہ والا سوال آپ نے صفحہ نمبر 22 سے شروع کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نئے نصاب کے تحت صرف 10 سوال امتحان میں پوچھا جائے گا۔ صفحہ نمبر 9 تا 22 تک کا مواد صرف اساتذہ کرام اور طلباء طالبات کے استفادہ کے لیے کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ لہٰذا پیج نمبر 9 سے لے کے 22 تک جو چیزیں آپ کو کتاب میں ملیں وہ صرف آپ کے علمی استفادے کے لیے دی گئی ہیں۔ آپ نے حفاظت حدیث کا جو سوال یاد کرنا ہے وہ صفحہ نمبر 22 سے آپ نے کرنا ہے۔ آپ اپنی بکس کو جب نکالیں گی اور صفحہ نمبر 22 نکالیں تو وہاں سے آپ کو یہ کویسچن مل جائے گا۔ حفاظت حدیث، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے سلسلے میں مسلمانوں نے جو ذرائع اختیار کیے یعنی جو سورس استعمال کیے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 کتابت یعنی لکھنا، نمبر 2 حفظ یعنی یاد کرنا، نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میری حدیثیں دوسروں تک پہنچاؤ یعنی احادیث کو ٹرانسفر کرنا، کہ ایک صحابی نے سنی تو اس نے اس سے اگلے صحابی کو سنائی، اس نے اس سے آگے پہنچائی۔ اور نمبر 4 احادیث پر عمل کرنے میں صحابہ کرام کا شوق۔ حفاظت حدیث کے جو 4 سورس استعمال کیے گئے ہیں وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے۔ کتابت، حفظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میری حدیثیں دوسروں تک پہنچاؤ، اور احادیث پر عمل کرنے میں صحابہ کرام کا شوق۔ کتابت حدیث ٹھوس شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ قابل اعتبار انداز سے لکھا جا چکا تھا۔ بعض احادیث آپ کے حکم سے لکھی گئیں، بعض احادیث صحابہ نے لکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی صحت کی تصدیق کروائی۔ بعض احادیث صحابہ نے اپنے اپنے طور پر لکھیں۔ ابتدائی طور پر مختصر عرصہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے سے لوگوں کو منع فرما دیا۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ وہ وجوہات کیا تھیں؟ نمبر 1 لوگوں میں لکھنے کا عام رواج نہیں تھا۔ نمبر 2 قرآن مجید بھی نازل ہو رہا تھا اور اس احتیاط کے پیش نظر کہ کہیں قرآن اور حدیث آپس میں مکس اپ نہ ہو جائیں اس لیے منع فرمایا۔ نمبر 3 جن اشیاء پر لکھائی کا کام ہوتا تھا وہ بہت کم تھیں اور اس مواد کو قرآن کی لکھائی کے لیے مختص رکھنا مقصود تھا۔ نمبر 4 احادیث لکھنے سے منع کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حدیثیں لکھنے ہی کی طرف نہ لگ جائیں بلکہ احادیث کو یاد بھی کریں۔ اس کے بعد جب صورتحال بدل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کتابت حدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں وہ مجموعے ہم دیکھیں گے جو ان کے عہد میں لکھے گئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھے گئے، جن کو آپ نے چیک بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی احادیث کا ایک اچھا خاصا مجموعہ ماض تحریر میں آ چکا تھا۔ ان میں سب سے پہلے ہے صحیفہ الصادقہ۔ یہ مجموعہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے تیار کیا تھا اور اس میں 1000 فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے اسے لکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت علی کے پاس بھی ایک مجموعہ تھا۔ حضرت انس نے بھی احادیث لکھی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی احادیث ان کے شاگرد عروہ بن زبیر نے قلم بند کی۔ اس کے علاوہ کتاب الصدقہ کے نام سے ایک مجموعہ حدیث تھا، یہ ابو بکر بن حزم نے لکھوایا تھا۔ اس کے علاوہ ابو بکر بن حزم کے پاس ایک تحریر لکھوائی گئی تھی جس میں فرائض صدقات کے مسائل تھے۔ عبداللہ بن حکیم صحابی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط تھا جس میں مردہ جانوروں کے بارے میں احکام تھے۔ اس کے علاوہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا
ابو شاہ یمنی نے یہ خطبہ لکھنے کی اجازت مانگی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو شاہ کو یہ لکھ کر دو۔ یہ تمام مجموعے جو ابھی میں نے آپ کو بتائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھے جا چکے تھے۔ اس کے علاوہ وائل بن حجر، ضحاک بن سفیان، معاذ بن جبل، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن ربیعہ اور ابو موسیٰ اشعری کے پاس بھی احادیث جمع تھیں۔ صحیفہ صحیحہ اس کو حمام بن منبع نے مرتب کیا تھا۔ صحیفہ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایات کو ان کے شاگرد نے تحریری طور پر مرتب کیا تھا۔ سمرہ بن جندب کا مجموعہ، یہ مجموعہ سمرہ بن جندب نے مرتب کیا اور ان کے بیٹے کو وراثت میں ملا۔ الغرض حدیث کے بیان اور اسے قبول کرنے کے بارے میں صحابہ کرام کی کمال احتیاط کے ساتھ ساتھ احادیث کے ساتھ ان کی محبت اور انہیں اکٹھا کرنے میں ان کے شوق نے بھی عہد نبوی میں حفاظت حدیث میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یہ تو وہ مجموعے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھے گئے تھے، ان کو آپ یاد کیجیے گا اچھے طریقے سے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ تابعین کے عہد میں کون کون سے مجموعے تحریر ہوئے اور حدیث کی حفاظت کس طرح کی گئی۔ دور تابعین میں حدیث۔ تابعین وہ مقدس و محترم ہستیاں ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو حالت ایمان میں دیکھا اور ان کی موت بھی ایمان کی حالت میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے وقت صحابہ کرام کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی۔ آخری صحابی تقریباً 110 ہجری میں فوت ہوئے اور تابعین کا دور 181 ہجری میں ختم ہوا۔ گویا 110 ہجری تک کو صحابہ کرام کا دور کہا جا سکتا ہے۔ اس دور کے خاتمے سے قبل ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کا دوران حکومت 99 ہجری سے 101 ہجری کے درمیان ہے، سرکاری طور پر احادیث کے اس وقت تک کے لکھے گئے مجموعوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ عہد صحابہ میں لاتعداد نسخہ حدیث لکھے جا چکے تھے۔ اب قدرت کی طرف سے اس بات کے اہتمام کا وقت آ گیا تھا کہ صحابہ کے ذاتی طور پر لکھے ہوئے نسخوں کو باقاعدہ جمع کیا جائے تاکہ ان کے فوت ہونے کے ساتھ ان کے ذاتی نسخے ضائع نہ ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک نائب ابو بکر بن حزم کو حکم دیا کہ وہ احادیث کے لکھے ہوئے مجموعوں کو سرکاری طور پر اکٹھا کریں۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ امام زہری پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم کے مطابق حدیث کے دفاتر جمع کیے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتابت حدیث کا سلسلہ وسیع ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب قرآن اور حدیث کے باہم مل جانے کا خطرہ نہ رہا۔ مختلف شہروں میں ہر شیخ حدیث کی روایت کردہ حدیثیں جمع ہونے لگیں۔ صحابہ کرام کی روایات کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے یہ احادیث لکھیں یا ان کے شاگردوں نے ان سے سن کر لکھیں اور اپنے استاد صحابہ کو سنائیں، ان کی صحت کی تصدیق حاصل کی۔ ہر صحابی کے گرد ان کے شاگرد تابعین اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جاننے کا بے تحاشا شوق تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ صحابہ کرام سے بھی جذباتی لگاؤ رکھتے تھے۔ اسی ذوق و شوق کے پس منظر میں ہر صحابی کے گرد اکٹھے ہونے والے تابعین تک یہ احادیث منتقل ہوئی۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ، جن کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 48 سال بعد ہوئی، ان کے شاگردوں کی تعداد 800 ہے اور ان کی روایات کی تعداد 5374 ہے جو آپ کے شاگردوں کو منتقل ہوئیں۔ صحابہ کرام کا دور محض جمع و کتابت حدیث کا دور تھا۔ تابعین نے احادیث کی تدوین بھی کی۔ ان کتابوں کو فقہی ابواب کے انداز سے مرتب کیا گیا۔ تابعین کے دور میں جو سب سے بڑا مجموعہ حدیث مرتب ہوا وہ موطا امام مالک ہے۔ اس میں امام مالک نے اہل مدینہ کا عمل اور صحابہ کے فتاویٰ بھی جمع کیے۔ اس میں روایات کی کل تعداد 1720 ہے۔ اس کے علاوہ دیگر لوگوں نے مجموعہ حدیث مرتب کیے۔ ان میں سے اہم یہ ہیں: عبد الملک بن عبدالعزیز، مالک بن انس، محمد بن اسحاق، محمد بن عبد الرحمن، سفیان ثوری، اور بھی مزید نام ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجیے گا۔ تابعین کی حدیث میں احتیاط۔ تابعین نے جو حدیثیں اکٹھی کیں اور جن کو جمع کیا اور جن کی تدوین کی، ان میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے۔ تابعین بھی روایت حدیث میں بہت محتاط تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ وہ سب کے سب عدول ہیں۔
اس لیے صحابہ کے زمانے میں تو سند طلب نہیں کی جاتی تھی، لیکن صحابہ کے آخری دور میں سند کی ضرورت محسوس کی جانے لگی، کیونکہ اس زمانے میں ہر طرح کے لوگ پیدا ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کے اندر بھی گروہ پیدا ہو گئے تھے، اس لیے تابعین بہت محتاط ہو گئے۔ ابو العالیہ تابعی کہتے ہیں کہ ہم بصرہ میں صحابہ کی روایات سنتے تو تصدیق کے لیے مدینہ طیبہ جاتے، وہاں سے تصدیق کرتے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص کے بارے میں روایت ہے کہ اسے معلوم ہوا کہ 1 ماہ کے فاصلے پر ایک شخص ہے جس کے پاس ایک حدیث ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مطلوبہ شخص اپنے گھوڑے کو خالی جھولی دکھا کر بلا رہا ہے۔ وہ شخص واپس آ گئے کہ جو شخص اپنے جانور کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اس پر کس طرح اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تابعین نے اپنے شاگردوں کو اس بات کا عادی بنایا کہ وہ ان استادوں سے بھی سند کے بغیر حدیثیں قبول نہ کریں۔ خلافت راشدہ کے بعد اخذ حدیث کے سلسلے میں اصول و روایت و درائت پر شدت سے عمل ہونے لگا، کیونکہ اب حالات اسی کے متقاضی تھے۔ اس دور میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا جانے لگا۔ امام زہری نے ایک دن سفیان بن عتبہ سے حدیث بیان کی۔ سفیان نے امام زہری کے مقام و مرتبے پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں کہا کہ سند بیان نہ کریں، تو آپ فرمانے لگے کہ کیا تم بغیر زینے کے چھت پر چڑھ سکتے ہو؟ اس زمانے میں بھی شاگردوں کا امتحان اس طرح لیا جاتا تھا کہ اگر استاد نے ایک موقع پر کسی شاگرد کے سامنے ایک روایت بیان کی، اب سال 2 سال بعد وہ اس سے اس حدیث کے بارے میں پوچھتے، اور اگر وہ اسی طرح بیان کر دیتا جیسے اسے سنا تھا تو اطمینان کا اظہار کرتے۔ عہد تابعین میں جو مجموعے مارز وجود میں ہیں ان میں چند یہ ہیں: حضرت ابن عباس کی روایات کے کئی مجموعے مرتب ہوئے۔ مروان بن حکم نے حضرت زید بن ثابت کی احادیث لکھوائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے مجموعہ حدیث کو ان کے بیٹے اور شاگرد نے مرتب کیا۔ تابعین کے دور میں جو لوگ زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں: اہل مدینہ میں سے عروہ بن زبیر، ابو بکر بن عبد الرحمن الاحرث، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، سالم بن عبداللہ، سلیمان بن یسار۔ اس کے علاوہ بھی مزید نام ہیں، ان میں سے جو آپ آسانی سے جتنے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں آپ کر لیجیے گا۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر حفاظت حدیث۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔